یہ بات ڈالی کہ تم یہ کام کر دو، یا مریم علیہ السلام کی والدہ کی طرف اگر وحی کی، مطلب کیا کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، تو وہاں پر دل میں بات ڈالنا مراد ہے، اس کو القاء کہتے ہیں۔ دل میں کسی کو، تو اہل ایمان اولیاء کرام کو بھی القاء ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے۔ تو یہ کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف کشف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس کا کہ وہ قرب قیامت کے وقت وہ دوبارہ آئے گا، تو وہ سوال یہ ہے کہ کس حیثیت سے وہ آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول جو ہوگا حیثیت تو پیغمبر ہی کی ہوگی، کیونکہ جب اللہ کسی کو نبوت عطا فرما دے پھر اس سے اللہ لیتا نہیں ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آئیں گے وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، اپنی نبوی حیثیت تو رہے گی، البتہ وہ آ کر شریعت محمدی کو نافذ کریں گے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نصرت فرمائیں گے دین محمدی کی، نصرت فرمائیں گے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پر اللہ نے جب انبیاء سے کلام کیا، بات کی جمعے میں گزر چکی ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس میرا آخری نبی آئے گا، دو چیزوں کا عہد لیا، قرآن میں ذکر ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایک تو اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے نبی تو آخر میں آئیں گے، انبیاء پہلے آ کر چلے جائیں گے، تو پھر یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کیسے ہوگا اور لَتَنْصُرُنَّهُ کیسے ہوگا؟ وہ تو پہلے جا چکے ہوں گے۔ تو اس میں پھر علماء نے لکھا کہ ایمان تو اسی مجلس میں وہ لے آئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، اقررنا، ہم نے قرار کر لیا، اور اس کی عملی صورت پھر معراج کے موقع پر بنی تھی جب مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے ان کے ابتدا میں نماز پڑھی، تو یہ ایمان والی جو قید وہ پوری ہو گئی۔ البتہ نصرت والا معاملہ باقی تھا، تو وہ کب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی تمام انبیاء کی طرف سے وہ نمائندگی کریں گے اور آ کر شریعت محمدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو آ کر نافذ کریں گے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آپ کے امت ہی بن کر آئیں گے، بلکہ ہوں گے وہ نبی، لیکن وہ تابع ہوں گے شریعت محمدیہ کے، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے۔ قرآن کے آنے سے بنی اسرائیل یا انجیل تو سب منسوخ ہو چکے ہیں، اب قیامت تک قرآن کا ہی سسٹم چلے گا اور اس کے ساتھ شریعت محمدی ہی چلے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو وہ ہوں گے تو نبی، لیکن یہ ہے کہ وہ شریعت محمدی ہی کی نصرت کے لیے تشریف لائیں گے۔ ایک عیسائی سے میری بات ہو رہی تھی اسی سے، تو وہ کہنا ہے کہ پھر آپ کی باتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کوئی نئے نبی کوئی نہیں آئیں گے، یہ قید موجود ہے کہ وہ آئیں گے نئے نبی نہیں ہوں گے، نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ یا تو آپ یوں کہتے ہیں کہ وہ آ کر شریعت محمدی کو منسوخ کر کے اپنی شریعت کو نافذ کریں، انجیل کو دوبارہ رائج کریں، پھر اگر ہم اس کے دعویٰ کریں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا عیسیٰ السلام آخری نبی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ انجیل کو نافذ کریں گے یا شریعت عیسوی کا نفاذ کریں گے، ہم تو کیا کہہ رہے ہیں؟ شریعت محمدی، تو گیا کہ آخری شریعت محمدی ہے جس کا آخر میں اس دنیا میں نفاذ ہوگا۔ باقی کشف کا آپ نے پوچھا، کشف کہتے ہیں کھولنا، کشف کھول دینا۔ تو کشف ہماری اصطلاح یا تصوف کی اصطلاح میں بعض اولیاء کو کشف ہونا یعنی حالات کا منکشف ہو جانا، جیسا کہ اس کی مثال سے بات سمجھے شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام التفسیر گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حلال اور حرام کا کشف ان کو ہو جایا کرتا تھا، کہ اگر آپ ان کے سامنے حرام اور حلال چیزیں گٹھی مکس کر کے رکھ دینا تو وہ حرام کو الگ کر دیتے تھے، حلال کو الگ کر دیتے۔ کچھ لوگ گئے جو کشف کو نہیں مانتے تھے یا ولایت کا انکار کرنے والے، تصوف کو نہ ماننے والے، وہ گئے 3-4 کہ ہم امتحان لیتے ہیں، بڑی باتیں سنی ہیں، انہوں نے سیب خریدے جائز طریقے سے بھی اور ناجائز بھی، انہوں نے مکس کیا، وہاں پر پہنچے، ان کے سامنے جا کے شاپر رکھا تو انہوں نے شاپر دیکھنے سے پہلے ہی کہہ دیا اچھا امتحان لینے آئے ہو، چلو میں تم کو بتا دیتا ہوں، اور جو سیب حلال کے تھے الگ کر دیے، حرام کے الگ، تو وہ ان کے ہاتھ پر طائب ہو کر گئے واپس۔ تو کشف حالات کا منکشف ہو جانا، اور یہ اولیاء کرام کو ہوتا ہے، جیسے انبیاء کا وحی آتی ہے تو اولیاء جو ہیں ان کو الہام یا کشف ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق مثال کے طور پر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کشف و الہام اور وحی میں کیا فرق ہے،
تو آپ جہاں کھڑے تھے نا مسجد جا رہے تھے، مسجد تھوڑا دور فاصلے پہ تھی، تو کھڑے ہو گئے، فرمائے کہ وہ کیا ہے؟ او دیکھو، کہنے کہ وہ مسجد ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ جب بالکل مسجد کے دروازے میں قدم رکھا تو پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ہے۔ تو کہا کہ یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ بھائی کیا مطلب؟ کہ کشف و الہام دور سے کسی چیز کو دیکھنا، جبکہ وحی بالکل قریب سے آ کے کسی چیز کو دیکھنا۔ تو یہ کشف و الہام اور وحی میں فرق میں سامنے آ جاتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا ولی، وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ نبی تو بالکل قریب کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کی وحی پر شریعت کا مدار ہے، لیکن ولی کے کشف و الہام پر شریعت کا مدار نہیں ہے کہ بندہ یہ کہ مجھے کشف و الہام ہوا کہ اب نمازیں معاف ہیں، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ذات تک تو وہ پابند ہے کہ جو اس کی بات اس کے سامنے آئی اس پر وہ عمل کرے، اس کا پابند ہے، وہ کسی اور کے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ یہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے کہ ان کے بارے میں تحریر میں لکھا ہو کہ وہ، یہ بھی ان کی ایک انوکھی سی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں کلام کیا ماں کی گود میں، تو اس طرح یہ بھی ایک ان کی انوکھی بات ہے کہ وہ بطن مادر سے آئے۔ بطن مادر سے، یہ بھی ان کی انوکھی پرومینٹ بات اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ اب یہ بطن مادر سے تو ہر انسان آتا ہے، تو یہ خصوصی ان کو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے نا کہ عام بطن مادر سے جو آتا ہے نا وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے آتا ہے، جبکہ مریم علیہ السلام کے بطن مادر سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر مرد کے صرف عورت کے تھرو ہوئی ہے، یہ خصوصیت ہے۔ عام تو ولادت ہوتی ہے نا مرد عورت کے اختلاط سے، بس وہ نتیجہ ایک جیسا ہی ہے، بطن مادر سے ولادت، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، نتیجہ تو ایک ہی ہے، اس لیے شبہ ہوا۔ اصل پروسیس کا معاملہ ہے کہ جہاں پر مرد عورت کا ملاپ ہے جو روٹین کا معاملہ ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے معاملے میں یہ معاملہ روٹین سے ہٹ گیا تھا کہ بغیر والد کے یا مرد کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے بدن سے پیدا فرمایا تھا، یہ خصوصیت ہے اس کی۔ کوئی اور سوال؟ آمین۔